کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے گا اس میں اور خون بہائے گا اس میں، اور ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کہا بے شک اعلم ما لا تعلمون، کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو جب بنانے کی بات کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں سے یہ بات ڈسکس کی، اور فرشتوں نے کیا کہا کہ وہ کیا کرے گا، انسان جو ہے، آدم کی اولاد اور اس کی نسلیں جو ہیں وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو۔ وعلم آدم الاسماء، اور پھر آدم علیہ السلام کو سکھائے اسماء جو ہے اسم کا پلورل ہے، اسم یعنی ون ناؤن، ایک نام، اور اسماء کئی سارے نام۔ اور علمہ کا جو یہ ٹرم ہے یہ خاص لفظ ہے، علم اس کا روٹ ورڈ ہے، علم دینا، علمہ کسی کو سکھانا۔ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، کلہا ہر ایک کے، ہا جو ہے یہاں پر بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہر چیز کے نام، اشیاء کلہا کہا ہے کہ کلہ یہاں پر اشیاء محذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، ڈراپڈ ہے، لیکن دوسری تفسیر میں ملتا ہے کہ ہر ایک چیز کے نام سے یہاں مراد ہے کہ بہت ساری جو تھی ووکیبلری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، بہت ساری ایسی چیزیں سکھائی آدم علیہ السلام کو جو کہ فرشتے نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو ہا سے مراد ہے سسٹرز، ہا جو آتا ہے ہم جانتے ہیں، لاسٹ ہم نے پریویس لیسن میں دیکھا کہ ہا جو ہے نان لیونگ تھنگ جب پلورل ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عربی ٹرم میں جمع غیر عاقل جو ہوتی ہے اس کو ہم ایک سنگل فیمینن مان کر چلتے ہیں، تو ہا آتا ہے جیسے لاسٹ کوشچن میں بھی آپ کو آیا تھا کتابھا، اس ایک عورت کی کتاب، تو ہا جو ہے ایک کے لیے بھی آتا ہے، اور جب چیزیں پلورل ہو اور وہ غیر عاقل ہو، ارریشنل ہو۔ غیر عاقل چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ غیر عاقل چیزیں کون سی ہیں؟ جیسے کہ انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ جو، تو یہاں آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ اور علمہ کا ٹرم ہے جو قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں بھی آتا ہے کہ علم البیان، علم القرآن، ہے نا، تو سکھانے کا جو لفظ ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے، اور کلہا یعنی ہر چیز کی ٹرمز سکھائی جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ ثم پھر اردہم، اردا یعنی پیش کیا، یہ لفظ یاد رکھنے کے لیے آپ ایسے یاد رکھیں کہ اردو میں بھی آتا ہے کہ میں کچھ عرض کروں یا میں کچھ پیش کروں، پھر پیش کیے ہم یعنی ان کو، یعنی ان چیزوں کو، اردا، اب دیکھیں کلہا اردا وہ چیزیں سکھائی، اور اردہم یعنی ان کو پیش کیا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے پیش کرنا کس فارم میں تھا، یعنی ان کو فزیکل فارم میں پیش کیا، یعنی ان کے پہلے ٹرم سکھائے، پہلے اس کی ووکیبلری سکھائی اور ان چیز کو فزیکل فارم میں پیش کیا۔ اب ہا سے جو ہے پروناؤن بدل کے ہم آ رہا ہے، ہم کس کے لیے آتا ہے؟ جو چیزیں ریشنل ہو، یعنی انٹیلیجنٹ بینگ، اس میں آتا ہے کہ ہر چیز وہ جو مطلب مخلوق جو تھی، جو جتنی قومیں آنے والی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پیش کیا، مگر پیش کس پر کیا؟ علی الملائکہ، فرشتوں پر۔ ملائکہ جو ہے فرشتے، اور اس کا سنگل کیا ہے؟ ملک، ایک فرشتہ ملک، اور ملک لام کے نیچے اگر آپ زیر لگا دیں گے، کسرہ لگا دیں گے تو ہوتا ہے بادشاہ، ملک، اور ایک فرشتہ یعنی ملک۔ فقال انبئونی، پھر کہا کہ خبر دو مجھے، یعنی پھر قولا یعنی کہا، انبئونی خبر دو مجھے، باسمائی ناموں کی، اسماء ان کا سنگولر کیا ہے؟ اسم، ہاؤلائی یعنی ان تمام، ہاؤلائی جو ہے اسماء اشارہ ہے اور پلورل ہے قریب کے لیے، ان تمام چیزوں کی ناموں کی مجھے خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر کہ تم ہو سچے، ان کنتم
ان یعنی اگر، کنتم یعنی تم ہو سچے. اب دیکھیں یہ نہیں کہا کہ ان کنتم تعلمون اگر کہ تم جانتے ہو، بلکہ کیا کہا؟ اگر کہ تم ہو سچے، ہے نا. یعنی جو ان کا کلیم ہے یہ بات کہ انسان کیا کرنے والا ہے، دنیا میں آ کر فساد کرنے والا ہے اور وہ خون بہانے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان سے حکم کیا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ ناموں کی مجھے خبر دو. یعنی آرگیومنٹ تو یہ ہو سکتا تھا. دیکھیے سسٹرز، ایک یہ طریقہ ہے آرگیومنٹ کیسے کیا جائے، کہ آرگیومنٹ تو یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں وہ خون نہیں بہائے گا، لیکن آرگیومنٹ کیسے موڑ دیا گیا کہ اس کی دوسری کوالٹیز گنائی، اور یہ بات کو ڈینائی بھی نہیں کیا کہ وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، لیکن دوسری کوالٹی کیا ہے اس کی، انسان کی، کہ کیا ہے، وہ علم رکھنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس علم کی بنا پر انسان کو ہے اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام مخلوقات سے اللہ نے افضل کس کو کر دیا؟ انسان کو. کس کی بنا پر؟ علم کی بنا پر. اور فرشتوں کو کیا آرگیومنٹ میں ملا اللہ سے جواب، کہ جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے وہ نام بتائیں گے. اب اس کی نیکسٹ ورس میں آ رہا ہے قولو، انہوں نے کہا، سبحانک یعنی پلورل کا صیغہ آ رہا ہے. کون ہے یہاں پر؟ فرشتے جمع میں ہیں. انہوں نے کہا سبحانک، تو تمام عیبوں سے پاک ہے. سبحان، قولا یقولو، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام. قول اردو والوں کے لیے بہت آسان ہے بعض چیزیں، اور روٹ ورڈ یاد رکھنا بہت زیادہ آسان ہے. قول یعنی بات کہنا. تو قولو ان سب نے کہا، سبحانک تو تمام عیبوں سے پاک ہے. اچھا، اس میں بہت پیاری باتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں کہ جتنی مرتبہ آیا ہے قولو انہوں نے کہا، 332 ٹائمز آیا ہے قرآن مجید میں، اور اتنی مرتبہ آیا ہے کہ قل، آپ کہہ دیجئے. یعنی جتنی مرتبہ لوگوں نے سوال کیا، قریش نے، کافروں نے، ایمان والوں نے سوال کیا، اتنی مرتبہ حکم کیا ہوا؟ قل، کہہ دیجئے. اوکے، سبحانک، سبحان کا روٹ ورڈ ہے سین با ہا. ہم نے لاسٹ ٹائم میں ڈسکس کیا کہ سبحہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ٹو موو، ٹو روٹیٹ، ٹو سویم، گھوم جانا، تیر جانا. یعنی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو پورا کے پورا گھما دینا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ سبحانک تو تمام عیبوں سے پاک ہے. ہم کہتے ہیں رکوع میں اور ہماری سجدے میں تسبیح کیا ہوتی ہے کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے. تو کسی کو عیبوں سے پاک سمجھنا کہ کوئی جو ہے ہمارا بہت قریبی ہے اور ہمارا بہت زیادہ لوئل ہے، سنسیئر ہے، تو وہ یہ ایسی غلطی نہیں کرے گا. اگر ہم ایسا کبھی سوچیں تو یہ ہماری غلطی ہوگی، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے. فرشتوں نے کہا سبحانک تو تمام عیبوں سے پاک ہے. لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے. الا ما علمتنا، سوائے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے، فرشتوں نے کیا کہا کہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، ہمیں علم نہیں ہے. مطلب انہوں نے یہ بات مان لی کہ اللہ اگر تو انسان کو بنانے والا ہے تو تیری ضرور اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے، اور ہم جو ہے ہمارے پاس لمیٹڈ علم ہے نا. فرشتے ہیں ان کے پاس، دیکھیں یہاں سے پتا چل رہا ہے بعض لوگوں کا ماننا ایسا ہے کہ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو ان کے پاس کچھ نالج نہیں ہے، وہ صرف صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس صرف اتنی ہی نالج ہے جتنی اللہ تو نے ہمیں دی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ان کے پاس نالج ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور انسانوں کو جو اللہ نے نالج دی ہے دیٹ از آلسو لمیٹڈ. جنوں کو جو اللہ نے انفارمیشن اور جو علم دیا ہے دیٹ از آلسو لمیٹڈ. اور ہر ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا علم دینا ہے. انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم، ہمارے پاس علم نہیں ہے، لنا یعنی ہمارے لیے، سوائے وہی کہ جو تو نے ہمیں دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جو ہے بہت علم و حکمت رکھنے والا ہے. اب ہم یہاں دیکھیں کہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو بہت درجہ عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اب علم جو ہے بعض لوگوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے،
جیسے کہ ایک دینی علم ہے، ایک دنیاوی علم ہے نا، کہ اور ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں کبھی کبھی کہ پہلے صرف دین کا علم حاصل کرو اور بعد میں دنیا کا حاصل کرو. لیکن بہنیں، ہر وہ علم جو ہمیں اللہ سے جوڑ دے، چاہے وہ باٹنی ہو، زولوجی ہو، بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، کسی بھی قسم کا علم جو اگر بندے کو اللہ سے جوڑ دے تو وہ علم نافع ہے. اور وہ علم کہ اگر ہمارے پاس کتابوں کی احادیث، تفاسیر اور علم ایسا کہ جسے ہمیں قرآن حفظ ہے، اور اگر ہمیں بہت ساری باتوں کا علم ہے، لیکن وہ علم جو ہمیں اللہ سے نہیں جوڑ رہا ہے اور اگر ہم کو اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں بنا رہا ہے تو وہ علم نافع نہیں ہے سسٹرز. ٹھیک ہے، وہ علم نافع نہیں ہے. تو ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے کہ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع عطا فرمائے. قالوا یا آدم، اللہ تعالی قال یا آدم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم انبئہم، آپ خبر دو ان کو. نبا جو ہے یہیں سے بنا ہے، نون با حمزہ یعنی نیوز، اور نبی جو ہے یہی اس کا روٹ ورڈ ہے، یہیں سے جو بنا ہے. انبی یعنی انفارم دیم، ہوم یعنی فرشتوں کو. اے آدم آپ خبر دیں ان کو، بھی اسمائہم ان کے ناموں کی، اسمائہم ان ناموں کی. فلما انبأہم، پھر لما جب، انبأہم جب خبر دی، ہم یعنی ان کو، بھی اسمائہم ان کے ناموں کی، یعنی ان چیزوں کے ناموں کی، یا وہ جو چیزیں فزیکل فارم میں تھی، وہ چیزیں جو بالکل ان کے سامنے تھی، ان کی جب خبر دی. قال الم اقل لکم، کہا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا نہیں، اقل یعنی میں نے کہا تھا، لکم یعنی تمہارے لیے، تم سے میں نے نہیں کہا تھا. انی اعلم، بے شک میں، اعلم میں بہتر جانتا ہوں، غیب السماوات والارض جو ہے انسین چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بہتر جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم تبدون ظاہر کرتے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو. آدم علیہ السلام کو کیا حکم ہوا کہ آپ خبر دو تمام چیزوں کے ناموں کی، کن کو؟ فرشتوں کو. وہ باتیں جو فرشتے نہیں جانتے. کہا جاتا ہے، تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ ایسا علم تھا، یعنی ہر ایک چیز کو سمجھنے کی صلاحیت، یعنی چاہے کوئی بھی علم ہو، آدم علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ وہ اس علم کو سمجھ سکے، پوٹینشل آف نالج. تو پھر کیا کہا کہ ان کو خبر دو ان ناموں کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا نہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا بھی اور زمین کا، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. اب یہاں پر غیب سے مراد یعنی انسین جو باتیں ہیں، یعنی انسانوں میں بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جو کھلی چھوٹ دینے کے باوجود، ہے نا، انسانوں کو پوری چھوٹ دی گئی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے دو راستوں کی، ہے نا، ہم نے اس کو گائیڈ کیا ہے دو راستے، چاہے کہ وہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہے کہ وہ شکر کرے، ایمان لے آئے، یا کفورا یا وہ ناشکرا بن جائے. تو جو بعض اس میں سے کیا ہوں گے، ایمان والوں میں سے مخلصین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے، ہے نا. اور ہمارے پاس مثالیں گزرتی ہیں ان کی، ہے نا، صحابہ کی مثالیں، تبع تابعین کی مثالیں، یہ بہترین مثالیں تھیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی لوگ نہیں تھے. ان کو اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال، اپنی اولاد، ہر چیز لٹانا ان کے لیے آسان تھا. یعنی اللہ کے مخلص بندے جب بھی تھے اور اس دور میں بھی ہوں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں غیب، یعنی جو چھپی ہوئی باتیں، میرا یہ کرنے کا حکمت کیا ہے، پلاننگ کیا ہے، اللہ نوز بیٹر. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو تم بتاتے ہو. بدأ یبدؤ، بدأ یعنی ٹو اپیئر، ظاہر کرنا. یبدؤ وہ بتاتا ہے یا بتائے گا. تبدونا، تو جب آگے یعنی یو، تم ایسا کرتے ہو. اور یہاں دیکھیں تبدونا اور تکتمونا، تو واو نون کس کے لیے آ رہا ہے، پلورل کے لیے آ رہا ہے. اور تو یعنی یاد رکھیں ہمیشہ، تو یعنی یو، تم ایسا کرتے ہو، تبدونا تم جو بتاتے ہو.
वमा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. मा तुबदूना, तुम जो बताते हो, वमा कुंतुम तक्तुमून, और ये जो माँ वाला सेंटेंस है सिस्टर्स, ये जो है उसमें ताकीद है कि बिल्कुल सख्ती से बयान हो रही है ये बात कि जो कुछ तुम बताते हो, जो छुपाते हो, अल्लाह को उसकी इल्म है. तो अब तक्तुमून जो है, फरिश्ते क्या छुपाएंगे? ऐसी क्या बात हो सकती है कि फरिश्ते छुपाएंगे? ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसी मखलूक है अल्लाह सुब्हानो तआला की, वो जो बिल्कुल गुनाह नहीं करते, मासी से पाक है वो. इसलिए तक्तुमून कहा जाता है कि चूंकि इब्लीस भी जो था ये फरिश्तों की ग्रुप में से था उस वक्त, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इबादत करने वाला था, और अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसकी इबादत की वजह से अल्लाह ने उसको फरिश्तों के भी ऊपर रैंक अता किया था, है ना. तो ये जो तक्तुमून यानी जो तुम छुपाते हो, यानी ये बात किसको बुरी लग रही है, कौन है ऐसी बात करने वाला, और तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात कैसे आ सकती है? तो अल्लाह नोज बेटर कि हु इज द पर्सन हु इज डूइंग दिस. तो तक्तुमून जो है प्लूरल आ रहा है, क्योंकि एकदम जो है सामने इंसल्ट नहीं की जा रही कि कौन कर रहा है, मैं जानता हूं किसने ऐसी बात की, बल्कि जो है इब्लीस भी है, कहा जाता फरिश्तों में से था, इसलिए उससे ये बात है. व इस कुल्ना लिल मलाइका, व और इस जब कुल्ना हमने कहा, लिल मलाइका फरिश्तों से, और जब हमने कहा फरिश्तों से, उस जुदूली आदम, ठीक है, और जब हमने कहा फरिश्तों से उस जुदूली आदम, सजदा करो, ठीक है. इज जब, देखिए बहने, इज और इजा दोनों का मतलब क्या होता है? जब, व्हेन. लेकिन इज जो है मोस्टली पास्ट के साथ लगता है, और इजा जो है फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस का जब मानी देता है तो इजा लगता है. हालांकि दोनों के मीनिंग क्या है? व्हेन, जब. कुलना, हमने कहा. अब देखिए कहीं कुरान मजीद में आता है कि सिंगल का सीगा आता है अल्लाह ताला के लिए, और कहीं आता है हमने कहा, और कहीं आता है कि मैंने कहा अल्लाह के लिए. तो जब बात बहुत फॉर्मल बात होती है, जो बात ऐसी हो जो कोई बहुत बादशाह लेवल का कोई ऐसी बीइंग कर सके, तो कुलना का मफहूम आता है, ठीक है. तो यहाँ पर बहुत अथॉरिटी की बात हो रही है, फरिश्तों से हो रही है. तो जब हमने कहा लिल मलाइका, ली यानी लिए, बहने ली जो है इट्स अ जर, हुर्फे जर है, ये प्रिपोजिशन है. ली का मतलब होता है लिए, लेकिन ल और लिए जबकि प्रोनाउंस के साथ जब लग जाता है, जैसे अभी आपने लास्ट वीक में ही अरबिक ग्रामर की क्लिप में किया होगा कि लहू उसके लिए, लहा उस एक औरत के लिए, तो ये जो ली है ल बन जाता है, ठीक है. तो जब हमने कहा फरिश्तों से उस जुदू, सजदा यानी सजदा करना, सजदा उसे एक ने सजदा किया, यस जुदू वो सजदा करता है या करेगा, और उस जुद ऑर्डर है, उस जुदू प्लूरल ऑर्डर है कि तुम सब सजदा करो. सजदा करना क्या मानी देता है? कि किसी की ताजीम करना. और जब हमने कहा कि सजदा करो ली आदम, ली आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो. फसजदू, फ यानी फिर, सजदू वो उन सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस सिवाय के इब्लीस ने, यानी इब्लीस के अलावा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया. अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, वो जो है पलट गया और उसने तकब्बुर करना चाहा, वकाना और वो तो था ही काफिरों में से, ठीक है. तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक ही ऑर्डर किया उनको टेस्ट करने के लिए कि कौन इताअत करता है अल्लाह की
اور آدم علیہ السلام کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ کیا کریں گے، فرشتے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گے. ٹھیک ہے، اب سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ ہائی اتھارٹی. اور ہماری جو ہے ہماری نبوت میں، ہماری امت میں صرف اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے آگے آ رہا ہے کہ لی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا. اب یہ جو ہے ایک ہم نے دیکھا ایک حرف جر والا لام ہوتا ہے، لام زیر لی یعنی لیے، اور یہ جو ہے بعض علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ لام العلہ ہے. لام العلہ یعنی یہ ریزن بتاتا ہے کس کے لیے؟ آدم کے لیے. تو ریزن کیا ہوا؟ اللہ کی سبب آدم کے لیے، یعنی فرشتہ کیا، یہ سجدہ کیا تھا؟ اطاعت میں تھا، اللہ کی اوبیڈینس میں یہ سجدہ تھا. تو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے. اب دیکھیں بعض دوسری جو صورتیں ہیں جیسے سورہ یوسف میں جو ہے ان کو سجدہ کیا ان کے بھائی بہنوں نے اور ان کے والدین نے، ہے نا. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں اس میں سجدہ جو ہے ہر ہائی اتھارٹی کو، ایک قابل تعریف شخص کو کیا جا سکتا تھا، لیکن میرے نزدیک ایسا ہے کہ نہیں، یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہی، اور میجورٹی علماء کا کہنا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ پہلے سے صرف اللہ ہی کے لیے تھا، اور یہ سجدہ جو ہے آدم علیہ السلام کو بھلے ہی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی اطاعت کی ایک سائن ہے کہ کون اللہ کو اوبے کرتا ہے اور کون ڈس اوبے کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے تم سے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق ہے انسان. اور کس بنا پر ہے؟ یہاں تو جو ہے علم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے بعض لوگوں کو ان کے علمی درجے کی وجہ سے بلند کر دیا ہے. اور علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، علم نافع بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، محض اونلی اینڈ اونلی پیپل ہو نوز، جن کو نالج ہے وہ لوگ ہی مجھ سے ڈرتے ہیں. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ صرف انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ بندے جن کے پاس علم ہے وہی مجھ سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ کا خوف کن کو ہے؟ جن کے پاس علم ہے. ٹھیک ہے، اب علم جو ہے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری متس ہیں کہ ہے نا زیادہ علم حاصل کریں گے تو اللہ زیادہ پکڑ کرے گا ہماری. ٹھیک ہے، اور کم علم حاصل کرو تو پکڑ بھی کم ہے، پوچھ بھی کم، حساب بھی کم ہوگا ہم سے. تو ہم اس پر ایک بات یاد رکھیں بہنیں کہ علم اگر کم ہوگا اور حساب کم ہوگا، اگر ایسی بات ہوتی تو جو ہم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہم نے پڑھا ہے کہ بعض جو یہود کی ایک کیٹیگری تھی کہ ان کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا، اور ایک کیٹیگری ایسی تھی کہ جن کے پاس نالج نہیں تھی مگر علم کی کوشش کرتے تھے وہ. تو یہ دونوں بھی جو ہے نا گروپس ریجیکٹڈ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے اور عمل ہے، اور ایک کیٹیگری ایسی ہے جس کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے. تو ہم کو ایسا علم حاصل کرنا ہے جو ہم کو عمل پر ابھارے. جیسے اگر ہم یہاں پر ایسے بہت سارے لوگوں کا سوال ہے کہ روز کلاس رکھیں اور اتنا کم کیوں سیشن ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک آیت یا دو احادیث ایٹ اے ٹائم. کیونکہ یہ جو دین ہے اور جو دوسرے ادیان ہیں، جو دوسرے ریلیجنز ہیں، ان میں سب سے پہلا پرومیننٹ ڈفرنس یہی ہے کہ یہ جو دین ہے پریکٹیکل ہے. مطلب ہم نے اگر ایک بات سیکھ لی تو فوراً عمل کرنا ہے ہم کو یہاں. ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ نالج ہم گین کر رہے ہیں اور اگر ہم عمل سے خالی ہیں تو ایسا علم جو ہے بہت زیادہ اس کے پکڑ اور نقصان ہونے والی ہے. اور وہ شخص کی مثال جو کہتا ہے کہ کم علم حاصل کرو تاکہ پکڑ بھی ہماری، پوچھ بھی، حساب بھی کم ہوگی، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ بلی ہے نا، بلی کی مثال کیسے ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے. جب کوئی اسے مارنے کے لیے آتا ہے، اس کو کوئی شکار کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتی ہے کہ جیسے کہ کوئی مجھے مار ہی نہیں رہا ہے. لیکن ایسا ہو جائے گا کہ کیا ہماری آنکھیں بند کرنے سے کیا ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ نہیں، ایسا پاسبل نہیں. اور ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں اس بارے میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی پکڑ ہوگی ہماری. تو دیکھیں بہنیں کہ اگر ایک سمجھیں کہ ایک ڈگ ہے، ایک گڑھا ہے، ایک ڈگ ہے، ایک ڈچ ہے،
اور हमको वहां से वो डिग को क्रॉस करके, वो गड्ढे को क्रॉस करके नेक्स्ट सामने अपोजिट साइड जाना है। तो हम ऐसा क्या करेंगे कि उससे हम वो डिग से बच जाएंगे। हम आंख खोलकर जाएं तो पॉसिबिलिटी है कि हम अच्छे से क्रॉस कर लें, कि आंख बंद करके हम जंप करेंगे नेक्स्ट साइड से ज्यादा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है, जब हम आंख खोल के करें। तो इल्म जो है एक रोशनी है, अल्लाह का नूर है इल्म। तो अगर हम उसको हासिल करने की ख्वाहिश हो, लेकिन नीयत मेरी बहनें ये हो, नीयत हमारी ये होना चाहिए, ये नहीं कि मैं इतना पढ़ लूंगी और फिर मैं क्या करूंगी, मैं नाज करूंगी वगैरह वगैरह, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारा मकसद ये हो कि अल्लाह मेरे जिंदगी में इल्म आए तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊं, बेहतर मखलूक बनूं, अल्लाह तेरे तुझसे ज्यादा करीब हो जाऊं, लोगों को ज्यादा नफा देने वाली बन जाऊं। ठीक है इंशाल्लाह। तो वह इस कुल्ना लिल मलाइका, जब हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो, सजदा जो है, सजदा का मतलब ही होता है कि किसी के आगे झुकना, और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में यानी अपने उसको माबूद तस्लीम कर लेना, और अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज नहीं है। बेशक हमने कहा फरिश्तों से कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू, फिर सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय के इब्लीस ने। अबा, उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। अबा का मतलब होता है अबा, या अबा का मतलब होता है पलट जाना और रिफ्यूज कर देना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, बात नहीं मानना। और अबा या अबा का मतलब ये भी है कि किसको रिफ्यूज करना, जो कि अथॉरिटी है, जो पावर है, जो कि वाकई में जिसकी सुनी जानी चाहिए, उस बात को रिजेक्ट करना। ठीक है, नहीं तो आता है रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करने के लिए अरबिक में दूसरा लफ्ज है रफदा। रफदा यानी हम और आपकी बात रिजेक्ट कर देना, और अबा का मतलब यह है कि अथॉरिटी को रिजेक्ट करना और उससे इनकार कर देना। वस्तकबरा, और उसने इस्तकबार किया, इस्तकबार किया उसने। सीन ता बहने जब लग जाता है, जैसे आया था इससे पहले कि इस्तौक़दा नारा, उसने आग जलानी चाही। इसी तरह आता है इस्तग़फ़रा, उसने मग़फ़िरत मांगी। तो सीन ता जो है लगना, मतलब कि किसी चीज, टू सीक समथिंग, किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करना। ठीक है, तो उसने बड़ा बनना चाहा। उसके आगे कबरा रूट वर्ड है, कबरा, कबरा यानी इस्तकबरा, उसने बड़ा बनने की कोशिश की। ठीक है, उसने चाहा कि हिल बिकम प्रोमिनेंट, हिल बिकम अथॉरिटी। तो इब्लीस का क्या दो गुनाह मेंशन हो रहे हैं, उसकी दो मिस्टेक्स जो हैं मीन्स यहाँ पर हो रही है कि पहली बात उसने क्या किया, अल्लाह की इताअत से पलट गया, और उसने इस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया, उसने बड़ा बनना चाहा। वकाना मिनल काफिरीन, और वो हो गया इनकार करने वालों में से, और वो था ही काफिरों में से। ठीक है, तो अब देखें दो गलतियां की इब्लीस ने और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, यानी हमको भी रिजेक्ट किया जा सकता है ना, अगर हमारी इताअत ना हो, हमारी जिंदगी में इताअत ना हो, तो ये भी किया जा सकता है। लेकिन ये उम्मत के लिए चूंकि बहुत छूट है, बहुत आसानी है, बहुत रहम है, और तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने माफी के दरवाजे खुले रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या करें, अल्लाह के फरमानों को हम भी रिजेक्ट करते चाहें। अल्लाह चाहे तो हमें किसी एक बात से ही रिजेक्ट कर सकता है ना, जैसे कि इब्लीस को कर दिया। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए माफी के दरवाजे खुले हुए हैं। और इस्तकबार करना यानी अपने आप को बड़ा बनाना चाहना। यानी कौन था, अब बोलेंगे कि अरे रे ये बहुत गलत किया उसने, है ना, ये तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेरी प्यारी बहनें, जब भी कोई किसी की बातें बताता है, चाहे वो बनी इसराइल की हो, मुनाफिकीन को हो, काफिरीन की हो, जब भी अल्लाह किसी के बारे में नरेट करता है तो हम याद रखें कि दिस इज द लेसन फॉर मी एंड फॉर अस, कि मुझे क्या इससे मिल गया लेसन, कि मैं ना बड़ा बनना चाहूं। और उसने बड़ा बनना क्यों चाहा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इब्लीस है जिनों में से था, वो बहुत ज्यादा इबादत करने वाला था, हद से ज्यादा इबादत करने वाला था, और उसने अपनी इबादत के बल पर अपने आप को बड़ा बनाना चाहा। यानी बाज लोग जो है दुनिया हासिल करते हैं और दुनिया में बड़े बनना चाहते हैं, बाज लोग लेकिन ऐसे हैं जो दीन की बिना पर अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं कि मैं बहुत दीनदार हूं, मुझे अथॉरिटी मिलना चाहिए, मैं ज्यादा जानने वाली हूं, मुझे ऐसा मिलना चाहिए। तो हम क्या करें, जब भी हमारे पास दीन का इल्म आए बहने, तो हम क्या करें, अपने आप को हम्बल करने की कोशिश करें, क्योंकि इल्म का जो फ्रूट है, जो इल्म का समरा है, इल्म का समरा क्या है,
ہمبلنس ہے، اپنے آپ کو جھکا لینا، ہیوملٹی، اپنے آپ کے اندر ایسی صفات پیدا کرنا جس سے ہم کیا ہو، سرکش نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو شیطان کی 2 مسٹیکس تھی کہ اس نے کیا کیا، ریفیوز کیا اللہ کے کمانڈ کو، اور سیکنڈ کیا تھی، ہی ٹرائز ٹو بی اے پرومیننٹ، ہی ٹرائز ٹو بی اے اتھارٹی، اس نے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہا. اور اگر ہم بھی جب یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی کیا ہے، نافرمانوں کی کوالٹی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی کبر ہوگا، مطلب ایک مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں کیا ہوگا، کبر ہوگا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو کیا ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے والا. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میرے جوتے خوبصورت ہوں اور میرا لباس خوبصورت ہو اور میری لاٹھی خوبصورت ہو، تو یہ بھی کیا تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، واللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یعنی اچھی چیزوں کا استعمال کرنا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کیا ہے، اپنے آپ کو سامنے والے سے بہتر سمجھنا. ٹھیک ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہو گیا کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. لیکن ایکچولی کانا کا جو مطلب ہوتا ہے، کانا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ وہ تھا اور ہے. اسی طرح کنتم یعنی تم سب تھے یا ہو، دونوں میننگ ہے. تو کانا کا یہاں پر اصل میننگ کیا ہے کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، کافروں میں سے وہ تھا ہی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ کفر کی برائی ہے، اس کے اندر کفر کی یہ بدبو ہے. اس وجہ سے جو تھا ایک امتحان لیا گیا کہ ایک چھوٹے سے امتحان سے کیا ہو جاتا ہے، ڈیمارکیٹ ہو جاتے ہیں لوگ، کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تھا ہی اصل میں کافروں میں سے، اور اس ایک امتحان کے بعد، ایک ٹیسٹ کے بعد کہ کون سجدہ کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، بالکل لوگ الگ الگ ہو گئے اس کے بعد. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمَ، وَقُلْنَا ہم نے کہا، یا آدم، یا یعنی اے، یہ حرف ندا ہے اور اس کے بعد آنے والے اسم کو وہ دمہ دیتا ہے، یا آدم. ہاں، اے آدم، اسکن، تم رہو. ٹھیک ہے. یا آدم، تم رہو، تم اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی رہو. انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی. ہم نے کہا آدم سے کہ تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، وَکُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، رغدن، با فراغت، یعنی بہت ایمپل میں، بہت انلمیٹڈ فوڈ، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، شئتما یعنی تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جاؤ، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکون من الظالمین، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے. ہم نے کہا اے آدم، تم رہو. اسکن، سکن یسکنو کا مطلب ہوتا ہے رہنا، ٹو اسٹے. اور یہ جو سکون کا لفظ ہے اسی سے بنا ہے مسکن، رہنے کی جگہ. اردو میں بھی آیا ہے مسکن، رہنے کی جگہ. لیکن ہم یہاں دیکھیں کہ بعض کرسچن لوگوں نے جب اس انسیڈنٹ کو، اس سٹوری کو نریٹ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر صرف کس کے رہنے کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی رہنے کی بات نہیں ہو رہی. تو مطلب عورت جو ہے انفیریئر مخلوق ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک آرڈر جو ہے آدم علیہ السلام کے لیے ہے کہ تم رہو، اور تم اور تمہاری بیوی بھی رہو، لیکن آرڈر سنگولر آ رہا ہے. جنت وکلا، اب پھر کھانے کا جو آرڈر ہے وہ تم دونوں کھاؤ. لیکن چونکہ اتھارٹی کون ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اونچا درجہ دیا ہے، تو اس لیے رہنے سنبھالنے کی ذمہ داری کس کے لیے ہے، آدم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے. اور تم دونوں کھاؤ، رغدن، جتنا چاہو، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور تم دونوں مت جانا اس درخت کے قریب، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اخلد نہیں آیا ہے. اخلد یعنی تو ہمیشہ رہ، تو ہمیشہ قیام کر. کیونکہ ہمیشہ کا قیام کرنا جو تھا، ہمیشہ کا قیام کرنا اگر ہوتا تو اخلد ہوتا. اور اسکن یعنی تم رہ. سکنت کا مطلب ہوتا ہے، سکونت کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں چلتے چلتے کچھ دیر کے لیے قیام کرنا، رک جانا. آپ اور آپ کی بیوی یعنی حوا رضی اللہ عنہا،
ٹھیک ہے, دونوں رہو. اور جنت میں کیسی جگہ دی گئی آدم علیہ السلام کو؟ بیسٹ پلیس. کہاں اتارا گیا؟ جنت میں. اور تم دونوں کھانا اس میں سے, ٹھیک ہے, اور کھانے کا بھی انتظام کر دیا, یعنی جو ضروریات کی چیزیں تھی وہ سب ساری چیزیں پرووائڈیڈ تھی, تم دونوں کھانا. ولا تقربا, تم دونوں مت قریب جانا اس درخت کے. حاضی کا سیگا آیا ہے نا, حاضی ہم کو پتا ہے کسی بھی قریبی چیز کو جو کہ مونس ہو, فیمینن ہو, اس کو اشارہ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ حاضی. جیسے ایک بچی ہوگی تو کہیں گے حاضی بنت. تو یعنی درخت کے بالکل قریب لا کر بتایا گیا کہ یہ درخت ہے, اس کو مت کھانا. یعنی انسٹرکشن کیا تھا؟ کھاؤ پیو, صرف کیا کام نہیں کرنا؟ ایک ڈونٹ تھا, باقی رہو کھاؤ جتنا چاہے کھاؤ. صرف ایک ڈونٹ کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا. وہ بھی درخت بھی قریب لا کر دکھایا, اسماء اشارہ للقریب ہے یہ, کہ اس درخت کے قریب مت جانا. فتکونا, پھر تم دونوں ہو جاؤ گے, من الظالمین, تم دونوں ہو جائیں گے ظلم کرنے والوں میں سے. دیکھیے ظالمین ہوتا ہے پلورل, ظلم کرنے والے, بہت سارے ظلم کرنے والے. اور ظالمین ہوتے ہیں دو ظلم کرنے والے. لیکن یہاں ظالمین نہیں کہا گیا بلکہ ظالمین کہا گیا, کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ گناہ کی طرف ابھارنے والا کون ہوگا, ہے نا. تو یہ جو کون ہو گئے, یعنی آدم علیہ السلام, حوا رضی اللہ عنہا اور ابلیس, یہ تینوں لوگوں کا پلورل ہو گیا. یعنی اس کے اوپر برائی کی طرف ابھارنے والا کون ہے, اللہ یہ جانتا تھا. ٹھیک ہے, پھر تم سب ہو جاؤ گے, ایسا میں پر ہے تم دونوں ہو جاؤ گے, لیکن آگے آ رہا ہے پلورل کہ تم سب ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں. فَأَزَلَّهُمَا, یعنی پھر ازلّا, پھسلا دیا یا بہکا دیا الشیطان, شیطان نے. زلّا یزلّ ہوتا ہے ٹو سلپ, پھسل جانا یا اپنی بات سے ہل جانا. فَأَزَلَّهُمَا الشیطان, پھر ازلّا یعنی پھسلا دیا بہکا دیا, ہما یعنی ان دونوں کو, الشیطان یعنی شیطان نے, انہا اس سے یعنی جنت سے, یا اس کمانڈ سے جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس جو ہے درخت کے قریب مت جانا, اس سے شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا, ڈگمگا دیا, بہکا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا, پھر نکالا ان دونوں کو, مما اس میں سے, کانا فیہ وہ جو دونوں اس میں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا, اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, تم ایک دوسرے کے لیے تم سب کیا ہو؟ دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے, قرار کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ, اور ساز و سامان ہے شارٹ ٹرم کے لیے, ایک مدت کے لیے. اب کرسچنز لوگوں نے جو اس کا مفہوم نکالا ہے کہ عورت نے جو ہے یعنی حوا رضی اللہ عنہا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا, اور چونکہ وہ پھر بعض لوگوں نے جو بہت کمزور روایتیں ہیں اس کو کہا کہ عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے اور کم عقل ہے, مطلب کچھ ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ جو بہت انفیریئر ہے. اور بعض لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی وجہ سے جو ہے آدم علیہ السلام جنت سے نکال دیے گئے. حالانکہ یہاں پر صاف بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے ہما یعنی وہ دونوں, ان دونوں کو ڈگمگا دیا, ان دونوں کو بہکا دیا. شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگا دیا اس سے, انہا یعنی اس کمانڈ سے, اس آرڈر سے, یا جنت سے, دونوں بھی سیگے ہیں وہاں. فَأَخْرَجَهُمَا, پھر ان دونوں کو نکلوایا. یعنی ابلیس کی یہ چالاکی تھی, کیونکہ اس تک برا وہ چاہتا تھا کہ وہ بڑا بن جائے, ہے نا, سجدہ اس کو کیا جانا چاہیے اس کی عبادت کی بنا پر, ہے نا. تو اس نے کیا کیا, اس کی جو پلاننگ تھے کہ دونوں کو نکلوایا, اس نے اس میں جو دونوں تھے, کانا یعنی وہ دونوں تھے, کانا نون پہ جب زبر آئے گا, کانا وہ نہیں ایک تھا, کانا وہ دونوں تھے, فی ہی اس میں. وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا, اِحْبِطُوا, ہم نے کہا کہ تم سب اتر جاؤ. اِحْبِطَا آتا یعنی تم دونوں اتر جاؤ, اِحْبِطُوا یعنی تم سب اتر جاؤ, یعنی آدم علیہ السلام, حوا رضی اللہ عنہا اور شیطان ابلیس, پلورل آ رہا ہے کہ تم سب اتر جاؤ. حبیتا یحبطو کا مطلب ہوتا ہے ٹو لینڈ, اترنا. کسی اس کا اب یہ دو مفہوم میں ہے کہ کسی اونچی جگہ سے اترنا کے لیے بھی حبیتا آتا ہے, اور کسی بہت جاہ و جلال کے اسٹیٹس سے بھی نیچے اترنے کے لیے بھی حبیتا آتا ہے, یعنی بہت اونچے مقام پر. اور ہم جانتے ہیں کہ جنت چونکہ اونچی جگہ پر ہے, آسمان میں ہے, اس لیے بھی آ رہا ہے اہبطوا, تم سب اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو,
تم دونوں جو ہو، تم سب جو ہو ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو. یہ نہیں آیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، آدم اور حوا رضی اللہ عنہ علیہ السلام، بلکہ یہ کیا ہے کہ تم سب ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو. یعنی جو آدم کی علیہ السلام کی جو نسل ہے، ان کی جو جنریشن ہے، وہ بھی کیا کریں گے، لوگ ایک دوسرے کو کیا کریں گے، گمراہ کریں گے، ہے نا. ہم جانتے ہیں کہ جو شیطان جو ہے ابھی کے، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. اس لیے ہم قل اعوذ برب الناس میں پڑھتے ہیں کہ من الجنۃ والناس، ہم پناہ میں آتے ہیں شیطان کی کہ جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. تو سب ایک دوسرے کے لیے دشمن ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے، ہم ایک دوسرے کو دشمن کے جیسا کنسیڈر کریں گے ہمارے گھر والوں کے ساتھ؟ نہیں نا، کیونکہ ہم اگر ایک دوسرے کو جب خیر کی طرف لے جاتے ہیں تو ہم شیطانوں میں سے نہیں ہے، لیکن اگر ایک شخص دوسرے شخص کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو وہ شیطان کا رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے، مستقر ہے. قررہ یعنی قرار پانا، کسی جگہ پر ٹھہرنا. ٹھیک ہے، مستقر. اور استقر جو ہے اسی استقبرہ جیسا ہی ہے، جیسے رکنا، رکنے کی جگہ چاہنا، قرار چاہنا، کہیں پر ٹھہرنا چاہنا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، وَمَتَاعٌ کا مطلب ہوتا ہے متاع یعنی پروویژن، یعنی ساز و سامان، لیکن ایسا سامان جو کہ ضروری ہو لیکن انجوائمنٹ کا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہمیں سامان دیا گیا ہے، مال و متاع دیا گیا ہے، لیکن کیسا سامان ہے، انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے. یہ جگہ ہے ایک پرپس فل جگہ ہے. متاعن سامان جو ہے ہمارا ایک پرپس کا ہے. اور اگر ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور وہ سامان کو جو ہماری یوزیج کا سامان ہے اس کو انجوائمنٹ کا بنا لیتے ہیں، پھر ہم بھی جو ہو جائیں گے، کیسے ہو جائیں گے، گمراہوں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو متاعن الی حین، الی حین یعنی ایک شارٹ ٹائم تک کے لیے تمہارا سامان ہے اس میں. یعنی یہ سامان آپ کتنے بھی انجوائے کر لو، کچھ بھی آپ اس میں سے یوز کر لو، پکڑ نہیں ہوگی. لیکن پکڑ کہاں ہوگی، آخرت میں ہوگی. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ساز و سامان جو دیا گیا ہے وہ جو ہے، ہم اللہ کے یہاں کتنے، اللہ کے پاس ہم کتنے معزز ہیں، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ ساز و سامان کے بنا پر وہ نہیں ہے ہمارا کہ اگر کسی کو اللہ نے مال و متاع زیادہ دی ہے تو اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا کسی کو کم دیا تو اللہ اس سے کم محبت کرتا ہے. حالانکہ یہ ایک آزمائش ہے بندے کے لیے، زیادہ فراہمی کسی کے لیے، سب کے لیے نہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے دس از اے ٹرائل، یعنی لگژریز کا ہو جانا بہت زیادہ. پہلے کے لوگوں کے لیے کیا تھا، آزمائش کیا تھی، چیزوں کی کمی. اور یہ امت، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. مال جو ہے نا، مال میں ایکسس چاہنا، یہ ہماری امت کا فتنہ ہے. کیونکہ قرآن کی ایک آیت میں آتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 44 میں، کہ وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جبکہ وہ بھول گئے جس چیز سے انہیں ریمائنڈ کیا گیا تھا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کے اوپر کھول دیے دروازے تمام چیزوں کے. یعنی وہ چیز جس سے انہیں ریمائنڈ کیا گیا تھا، یعنی اللہ کا کلام، جب اللہ کے احکامات کو وہ بھول گئے تو اللہ نے ان کو کیا دیا سزا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر دروازے کھول دیے تمام چیزوں کے. یعنی اللہ نے ان کو اتنا پروویژن دے دیا، اتنا پروویژن دے دیا کہ وہ اللہ کو اور بھول گئے. ان کے اللہ کے احکامات کو بھولنے کی سزا میں اللہ نے انہیں ایسے کر دیا کہ وہ اور اللہ کو بھولتے چلے گئے. تو بعض اوقات جو ہے نعمتیں جو ہیں وہ امحال ہوتی ہیں. امحال یعنی اللہ کی طرف سے ڈھیل، کہ اب کیا کرتا ہے میرا بندہ، اتنی نعمتیں ملنے کے بعد وہ میرا شکر گزار بنتا ہے کہ وہ نعمتوں میں ہی کھو جاتا ہے. انشاءاللہ بعد میں اور ڈسکس کریں گے اس پر. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی پھر تلقا یعنی حاصل کیے. آلموسٹ 11 منٹ ہیں، انشاءاللہ ہمیں 3 آیتیں فنش کرنی ہیں. فتلقا، پھر تلقا یعنی حاصل کرنا، یہ تفاعل کے وزن پر ہے. باب مزید فیا میں باب نمبر 5 میں سے.